بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے پڑوسی ملک بھارت کی۔ آج بھارت کی ملٹری دنیا کی چوتھی سب سے طاقتور ملٹری کہلائی جاتی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو پوری دنیا کے بے شمار ممالک سے سب سے زیادہ ہتھیار خریدتا ہے، مگر اب یہ اپنے خود کے ہتھیار بنانے پر فوکس کر رہے ہیں۔ یہ ملک آبادی کے لحاظ سے بھی دنیا کا دوسرا بڑا ملک کہلایا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انڈیا اپنے پاس کس قدر طاقتور ملٹری ہتھیار رکھتا ہے۔ مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے موضوع باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے، مگر بہت ہی کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ ملک اپنی ملٹری کے اعتبار سے کتنا طاقتور ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا کی ملٹری اس وقت دنیا کی چوتھی بڑی طاقتور ملٹری ہونے کا اعزاز رکھتی ہے، جبکہ ان کے پاس چائنا کے بعد سب سے زیادہ پرسنل ملٹری آرمی بھی موجود ہے۔ ویسے تو کوئی ملک بلا وجہ بھارت کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرے تو بھارت اپنی ملٹری فورس اور ہتھیاروں کے دم پر اس ملک کو سبق سکھانا اچھی طرح سے جانتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں بھارت کی آبادی کی، تو اس وقت بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 142 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اس طرح اس ملک کی نومینل جی ڈی پی بھی 3.3 ٹریلین ڈالر سے آگے نکل چکی ہے۔ جبکہ اگر بات کی جائے انڈیا کے ڈیفنس بجٹ کی، تو اس وقت ان کا ملٹری ڈیفنس بجٹ 72 بلین ڈالرز تک پہنچ چکا ہے۔ یاد رہے کہ انڈیا کے ڈیفنس بجٹ کو ٹاپ 5 ممالک میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ انڈین ملٹری آرمی، اگر نظر دوڑائی جائے انڈین ملٹری آرمی پر، تو ان کی ملٹری آرمی کی کل تعداد 15 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ 14 لاکھ ان کی ایکٹیو آرمی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 10 لاکھ سے زائد ریزرو میں بھی آرمی موجود ہے، جنہیں ٹریننگ کے تحت ملٹری آرمی میں شامل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت انڈیا کے پاس 165 کے قریب نیوکلیر ہتھیاروں کی کلیکشن موجود ہے، جو کسی بھی ملک میں اچھی خاصی تباہی مچانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں بھارت کی زمینی طاقت کی، تو ان کے پاس 4700 کے قریب بیٹل ٹینکس کی کلیکشن موجود ہے۔ یہ بیٹل ٹینکس میں سب سے زیادہ ارجن مین، T-72 اجیہ، T-90 بھیشما، BMP-2 بیٹل ٹینک، BMP-1 انفینٹری کامبٹ بیٹل ٹینک، T-54 MBT انفینٹری کامبٹ بیٹل ٹینک، BMP-2 بوئے وایا مشینہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈین آرمی اپنے پاس 2500 کے قریب رشین بیٹل ٹینکس بھی رکھتا ہے، جنہیں کسی خاص مقصد کے تحت ہی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھارت کے پاس 2550 کے قریب ملٹری فائٹنگ گاڑیوں کی تعداد بھی موجود ہے، جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 10,000 سے زائد آرمی پرسنل کیریئرز کی کلیکشن بھی موجود ہے، جبکہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں ان کی تعداد اور بھی زیادہ ہونے والی ہے۔ اسی طرح انڈین آرمی اپنے پاس 3500 کے قریب کئی قسم کے ملٹری گنز گاڑیاں بھی رکھتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ ساؤتھ کورین اور برطانوی ملٹری گنز گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں راکٹ لانچرز کی، تو انڈین آرمی 1550 کے قریب راکٹ لانچرز کی کلیکشن اپنے پاس رکھتی ہے، جن میں ان کے پاس 900 سے زائد سمرچ 9K58 اور سمرچ BM-30 کے یونٹس، جبکہ 300 کے قریب پیناکا بیرل ملٹیپل راکٹ لانچرز کے یونٹ موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈین آرمی اپنے راکٹ لانچرز کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی کرتی جا رہی ہے۔ اب باری آتی ہے انڈین ملٹری ڈیفنس سسٹمز کی، تو اس وقت بھارت کے پاس بے شمار جدید قسم کے ایئر ڈیفنس سسٹمز موجود ہیں۔ ان کے سب سے جدید ڈیفنس سسٹمز میں اینٹی سیٹلائٹ، اینٹی بیلسٹک میزائل، MK2 ڈیفنس سسٹم، MK1 ڈیفنس سسٹم موجود ہیں۔ یہ دونوں میزائل سسٹمز 1200 کلومیٹر کی اونچائی تک کسی بھی دشمن ملک کے سیٹلائٹ کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا رشیا کا سب سے زبردست لانگ رینج S-400 سرفیس ایئر میزائل سسٹم بھی استعمال کرتا ہے، جبکہ یہ برق 8 اسپائڈر میڈیم رینج ایئر ڈیفنس سسٹم، آکاش سرفیس میڈیم رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان ڈیفنس سسٹمز میں لگائے گئے میزائل 70 کلومیٹر کی اونچائی تک اپنا مشن سر انجام دے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان ڈیفنس سسٹمز کے کئی اپ گریڈز یونٹس بھی تیار کیے جا چکے ہیں۔
जिन्हें 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक टेस्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिया के पास अपने खुद के और भी मीडियम और शॉर्ट रेंज के डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, और अगर रशिया भी अपना कोई नया डिफेंस सिस्टम मुतारिफ करवाती है तो यकीनन इंडियन आर्मी उसे भी अपने इस्तेमाल में ले आएगी। इंडियन मिलिट्री एयर फोर्स। अगर बात की जाए इंडिया की हवाई पावर की तो इनके एयर फोर्स भी अपनी मिसाल आप हैं। इनके पास 2400 के करीब कई किस्म के एयरक्राफ्ट्स की कलेक्शन मौजूद है। इनके पास 600 की तादाद में आम मिलिट्री जेट्स भी मौजूद हैं, जिनमें कुछ नए और कुछ पुराने मॉडल्स के हैं, जबकि बाकी तादाद अटैकिंग और फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स की है, जिनमें ये सबसे ज्यादा दसॉल्ट राइफल मियोकन, सुकोई Su-30 MKI, मिरेज 2000, मिल Mi-24, मिकोयान MiG-27, MiG-29, मिकोयान गुरेविच MiG-21, हॉल तेजस, इलुशिन IL-78, इलुशिन IL-76 जैसे फाइटिंग और अटैकिंग एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भारत अपने पास 150 के करीब मिलिट्री अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स की कलेक्शन भी रखता है। ये सबसे ज्यादा अमेरिकन और रशियन अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें माइल, बोइंग AS-64 अपाचे, अगस्टा वेस्टलैंड अपाचे, Mi-24 जैसे जदीद मॉडल्स शामिल हैं। इसी तरह इंडियन मिलिट्री कई किस्म के जदीद ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करती है। इनके जदीद ड्रोन्स में लाहिरॉन TP इसराइल मेड, जनरल ऑटोमिका MQ-9 रैपर अमेरिकन मेड शामिल है। इसके अलावा इनके पास कुछ अपने खुद के भी तैयार करदा ड्रोन्स तैयारे मौजूद हैं, जिन्हें किसी खास मकसद के तहत इस्तेमाल में लाते रहते हैं। इंडियन नेवी फोर्स। अब अगर हम बात करें भारतीय समुद्री ताकत की तो इंडियन नेवी फोर्स के पास 2 बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, जिनमें एक इंस विक्रमादित्य और इंस विक्रांत शामिल हैं। इसके अलावा भारत के पास तकरीबन 12 ऐसी शिप्स भी मौजूद हैं जो चंद ही लम्हों में किसी भी दुश्मन की समुद्री शिप्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकती हैं। इसी तरह भारत के पास 35 के करीब ऐसी मिलिट्री शिप्स भी मौजूद हैं, जिन्हें इंडियन नेवी अपने आम मकासद के लिए इस्तेमाल करती रहती है, और इनके ज्यादातर नेवी शिप्स खुद की ही तैयार करता है। अगर भारत को समुद्र की गहराई में किसी पर हमला करना हो या खुद को समुद्री गहराई से दुश्मन के हमले से बचाना हो तो इसके लिए इनके पास 18 जदीद टेक्नोलॉजी की आबोदोस्त मौजूद हैं। इनमें 5 ऐसी आबोदोस्त भी हैं जो कई हजार किलोमीटर की दूरी तक अपने बैलिस्टिक न्यूक्लियर हथियार से हमला कर सकती हैं। वैसे तो भारत अब तक दुनिया के बेशुमार दोस्त ममालिक से जदीद तरीन हथियार खरीदता आया है, मगर अब ये मुल्क अपने खुद के जदीद हथियार बनाने पर फोकस कर रहा है, जिसके बायस आने वाले चंद ही सालों में इनके डिफेंस बजट में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा, और ये अपने खुद के हथियार दुनिया भर के ममालिक को एक्सपोर्ट भी करेगा, जिससे इनके मिलिट्री पावर आज से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो नाजरीन, यकीनन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस भी हम आप तक पहुंचा सकें। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।